الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق صدق الله العظيم محترم دوستو بزرگو، اللہ تعالی ایک عجیب انداز سے ہم بندوں کو متنبہ فرما رہے ہیں، ایک نرالا انداز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم یعنی کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ کس کا انتظار ہے؟ حالات تو دیکھو، ابھی وقت نہیں آیا مومنین کے لیے کہ ان کے دل جھک جاوے اللہ کے ذکر کے سامنے۔ ابھی تک دل کیوں نہیں جھکتا؟ کیوں مائل نہیں ہوتا؟ کیا بات ہے؟ کس چیز کی غفلت ہے؟ غفلت کیوں ہے؟ حالانکہ حالات خود ایسے بتلا رہے ہیں کہ بندے کو اب انتظار نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ہے آیت کا مفہوم۔ کیوں ایسا؟ اس بنا پر اللہ کو تو پتا ہے کہ میرے بندے کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی زندگی ہے جس کا خلاصہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کو مرنا ہی نہیں ہے، سب کچھ دنیا ہے بس۔ جو کچھ کرتے ہیں دنیا کے لیے، ہر وقت فکر نفع نقصان کی، دنیا کی، دنیا کے نفع کی فکر، دنیا کے نقصان کی فکر۔ آخرت کا نقصان ہو جاوے کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ پورا نقشہ ہے آج۔ دنیا کے کام کے خاطر اگر نماز کی جماعت فوت ہو جاوے کوئی اثر نہیں، کوئی احساس نہیں، لیکن میرا دنیا کا کام
فوت نہیں ہونے دیں. دنیا کا کام پورا کریں گے, ادھورا چھوڑ کے نماز نہیں پڑھیں گے جماعت کے ساتھ, بعد میں پڑھ لیں گے. یہ تو ایک مثال دی میں نے. اگر دنیا حاصل ہوتی ہے جھوٹ بول کر, خیانت کر کے, کوئی حرج کی بات نہیں, جھوٹ بولیں گے, خیانت کریں گے, لیکن دنیا حاصل کریں گے اور اس سے آخرت کا نقصان ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے, اس کی کوئی فکر نہیں. یہ حالات ہیں. مختصر نقشہ, خلاصہ کیا؟ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں, آخرت کو دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں. اس بنا پر اللہ فرماتے ہیں ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم آخرت کو مقدم کریں, دنیا کو دوسرے نمبر پر رکھیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخرت کو آگے رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا ہماری دنیا بھی بن جائے گی, اور دنیا کو آگے رکھنے سے دنیا بھی ناکام, آخرت بھی ناکام. یہ فیصلہ ہے قرآن حدیث کا, لیکن نہیں سمجھ میں آتا. اسی کو اللہ فرماتے ہیں ابھی بھی متنبع ہو جاؤ, آنکھ کھلی ہے آپ کی, مرنے کے بعد بیدار ہو جاؤ گے, لیکن وہ بیدار ہونا بیکار ہے. سنبھل جاؤ. اور اب تک ظاہری حالات بھی ایسے ہیں مسلمانوں کے خلاف دنیا میں, فتنے بھی ایسے ہیں, آزمائش بھی ایسی ہے مسلمانوں پر کہ خود بخود آدمی سنبھل جا رہے ہیں. ایک تو اللہ بھی فرماتے ہیں اور اوپر سے حالات بھی ایسے ہیں, پھر بھی اگر نہیں سنبھلتا تو بڑی غفلت کی بات ہے. اور اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے, سن لینا, غفلت سے بڑی. جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں, جرم, گناہ, نافرمانی, سب کی اصل غفلت. آخرت سے غفلت, موت سے غفلت, اللہ سے غفلت. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھتا, ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں مرنا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ آخرت میں کوئی جواب نہیں دینا ہے. اس بنا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. گناہ, نافرمانی, جھوٹ, خیانت, حرام, سب کا نتیجہ, سب کی اصل کیوں ہو رہا ہے؟ غفلت کی بنا پر. اس لیے علماء فرماتے ہیں سب سے بڑی اگر کوئی بیماری ہے تو غفلت. اور جس کو غفلت اللہ تعالی حفاظت فرماوے, اس سے بڑی کوئی نہیں. اسی کو بولتے ہیں توفیق, صحیح توفیق مل جانا. اس لیے میرے مسلمان دوستوں, بزرگوں, ایک دعا کرو پابندی سے, کبھی مت بھولو, چاہے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کرو, لیکن دل سے کرو. اس نعمت کو معمولی مت سمجھو, میں سمجھاتا ہوں. کون سی دعا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. اللہم وفقنی لما تحب وترضى. یا اللہ مجھے توفیق دے ان اعمال کی جس کو تو پسند کرتا ہے اور جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہے. توفیق دے. یہ بہت بڑی نعمت ہے دنیا کی زندگی میں. واللہ میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس قرآن حدیث کا علم ہوتا, آپ خود محسوس کرتے کہ یہ کتنی زبردست نعمت اور دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی, اور یہ دعا جو ہمارے حق میں قبول ہو جائے, واللہ میں کہتا ہوں دنیا کامیاب ہو گئی اس کی, آخرت کامیاب ہو گئی اس کی, جس کو اللہ کی طرف سے توفیق مل گئی.
توفیق یعنی یہ جو آیت میں فرمایا، ابھی تک اللہ کے ذکر کے سامنے تمہارا دل نہیں جھکتا، تمہارا دل مائل نہیں ہوتا، دل میں توفیق نہیں ہوتی۔ ارے توفیق مل جاوے، اللہ کا یہ جو حکم ہے آیت کے اندر، اس آیت کے حکم کو پورا کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اور یہی ہے مقصد ہمیں دنیا میں بھیجنے کا۔ اگر توفیق جو مل گئی اللہ کی طرف سے واقعتاً 24 گھنٹہ کس طرح گزارنے کا، چاہے دنیا کا بھی کام کرو، بال بچوں کے ساتھ رہو، تجارت کرو، کاروبار کرو، سفر کرو، جو کچھ کرو، لیکن اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوگا، واللہ میں کہتا ہوں کامیاب زندگی ہے یہ۔ لیکن اس کو سمجھنا ہے اصل میں توفیق اللہ کی طرف سے۔ توفیق اصل میں کسے کہتے ہیں معلوم؟ کوئی کام ہو، وہ کام ہمارے حق میں آسان ہو جائے، اسباب ایسے مہیا ہوں کہ جس کی بنا پر ہمیں وہ کام کرنا ہی پڑے۔ مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ہر ایک چاہتا ہے میں تلاوت کروں، بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت ثواب ہے، سکون ملتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں، شیطان دور ہوتا ہے، گھر کی تنگی ختم ہوتی ہے، گھر میں وسعت آتی ہے، گھر میں خیر نازل ہوتی ہے، اللہ سے قرب پیدا ہوتا ہے، اللہ کی نزدیکی پیدا ہوتی ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلامی ہوتی ہے۔ یہ کلام مجید کے فوائد مختصر میں نے بتائے۔ اب قرآن کی تلاوت کرنی ہے لیکن اسباب نہیں ہے، وقت نہیں ملتا، یا تلاوت کرنا چاہا کوئی مشغولی آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی جس کی بنا پر تلاوت چھوڑنی پڑی۔ تو جس کے لیے اسباب مہیا ہو جاوے، فراغت مل جاوے اور دل میں جذبہ بھی پیدا ہو، لاؤ میں تلاوت کروں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حق بنتا ہے میرے ذمے، اس کلام مجید کا، اس طرح دل میں خیال پیدا ہو جاوے، جذبہ پیدا ہو جاوے، اور آدمی اور وہ بندہ تلاوت میں مشغول ہو جاوے، اور اللہ بھی اس کو توفیق دے وے، اس کا دل لگا دے وے تلاوت کے اندر، اس کو بولتے ہیں توفیق، اس کو بولتے ہیں اسباب کو مہیا کرنا۔ یہ ایک مثال دی میں نے۔ اسی طرح نماز کی توفیق، خود بخود ایسے اسباب پیدا ہو جا رہے، چاہے آپ دنیا کے کام میں ہیں، بازار کے اندر ہیں، کاروبار کے اندر ہیں، لیکن دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا، نہیں نماز کا وقت ہے، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ جس کی بنا پر آپ مسجد میں آئے اور نماز پڑھ لی۔ یہ ہے اسباب کو مہیا کرنا، اور اس طرح جو اسباب مہیا کرتے ہیں وہ اللہ کرتے ہیں، اور اسی کو بولتے ہیں توفیق۔ یہ میں نے ایک دو مثال دی، ہزاروں مثالیں ہیں۔ کوئی آدمی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دے جس کی بنا پر گناہ سے بچ جاوے۔ بعض مرتبہ آدمی گناہ نہیں بھی کرنا چاہتا پھر بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے پتا چلا اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوئی۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ کیوں اس کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوئی۔ اللہ نہیں چاہتا اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا، اس لیے اللہ اس کو گناہوں سے نہیں بچاتے۔ وہ بچنا بھی چاہتا ہے، بعض مرتبہ ایسے اسباب نہیں پیدا ہوتے کہ جس کی بنا پر وہ گناہوں سے بچ سکے۔ یہ عدم توفیق کی علامت ہے۔ اللہ بچاوے، حفاظت فرماوے اللہ، بہت خطرناک چیز ہے یہ بندے کی محرومی کی علامت ہے، مردودیت کی علامت ہے۔ اس سے پتا چلا بعض مرتبہ بندہ نہیں بھی چاہتا لیکن اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کی بنا پر اس کو تہجد کے لیے بھی اٹھنا پڑتا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، دعا بھی کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، نماز بھی فرض فجر کی تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اللہ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے۔ یہ ہے توفیق، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا ابھی بھی وقت ہے، کر لو یہ سب کچھ، لیکن ہم نہیں کر سکتے، اس بنا پر میں نے کہا اللہ سے توفیق مانگو۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ توفیق۔ حدیث میں آتا ہے، یہ جو فرمایا کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل
مائل نہیں ہوتے؟ ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے قلوب جھکتے نہیں اللہ کے ذکر کے سامنے؟ اللہ کا ذکر کسے کہتے ہیں؟ اب اس کو سمجھو مختصر. ہم اللہ کا ذکر کسے کہتے ہیں معلوم؟ ہم. یہ علم کی کمی کی علامت ہے، علم نہ ہونے کی علامت ہے. ہم اللہ کے ذکر کو نہیں سمجھتے. پہلے میں آپ کو بتاؤں ذکر کسے کہتے ہیں. ذکر یعنی یاد، بس اللہ کو یاد کرنا. ابھی آپ سب خاموش بیٹھے ہیں لیکن سب آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. کیوں؟ باتیں اللہ رسول کی ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ آپ کا خاموش بیٹھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. میرا بولنا اگر میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ نہیں بولتا، یہ باتیں میں کر رہا ہوں اردو میں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. کیوں؟ اللہ کی باتیں میں سنا رہا ہوں، اللہ کی محبت پیدا ہو وہ باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ کی طرف ہمارے قلوب متوجہ ہو وہ باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ ناراض نہ ہو ایسی چیزوں سے میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ ان چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے بچتے رہنا، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ سب سے بڑا ذکر ہے. سنو، یہ سب سے بڑا ذکر ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ وَإِن قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. آگے فرماتے ہیں وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَقَدْ نَسَى اللَّهَ وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ اکبر، کیا حدیث ہے. فرماتے ہیں جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کا حکم مانا، جس وقت میں جو حکم ہو اللہ کا اس حکم کو پورا کرنا، اس کو بولتے ہیں اطاعت. میں مثال دوں، آپ تعجب کرو گے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. کیا؟ مثال کے طور پر پورا دن آپ تھک گئے کام کر کے، کاروبار میں مشغول تھے، حلال کاروبار میں، آپ کا بدن جواب دے دیا، تھک گیا. اب رات کے وقت میں آپ کا بدن چاہتا ہے میں تھوڑا آرام کروں. اب اللہ کا حکم اس وقت یہ ہے، کوئی آدمی یوں چاہے عشاء بعد نیند آ رہی ہے، پورا دن تھکا ہوا تھا، اس کے بدن کو تقاضا ہے آرام کا، لیکن اس کا دل یوں چاہتا ہے میں عشاء کے بعد تلاوت کروں 10 پارے، میں عشاء کے بعد نمازیں پڑھوں 50 رکعت 40 رکعت 20 رکعت، میں عشاء کے بعد میں ذکر کروں، اور وہ جھونکے بھی مار رہا ہے، نیند کا بھی تقاضا ہے. سن لو، اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے تلاوت بند کر دو، ذکر مت کرو، سو جاؤ. اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے، یہ سونا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت ہے. قرآن پڑھنا اللہ کا ذکر نہیں ہے. سمجھو دین کو. کیوں آپ جو کے مار رہے ہو؟ یہ قرآن کی عظمت کے خلاف ہے، قرآن کے حق کے خلاف ہے. اللہ منع فرماتا ہے. یہ کیسی تلاوت؟ آپ کا ذہن بھی متوجہ نہیں ہے، آپ کا دل بھی متوجہ نہیں ہے، بس ایک اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہو. سنو، اللہ کا حکم وہ ہے جو اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہو، اپنا شوق پورا نہ کرتا ہو. بعضوں کو اپنا شوق پورا کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ بس میرا ایک شوق ہے. ارے اس وقت اللہ کا حکم دیکھو، اپنا شوق مت دیکھو. ایسے وقت میں جو اللہ کا حکم پورا کرتا ہے وہ ہے اللہ کا فرما بردار، اللہ کی اطاعت بجا لانے والا. میں نے ایک مثال دی، اور وہ مثال بھی کیسی دی؟ سونے کی، آرام کی. کچھ نہیں کرتا آدمی، لیکن یاد رکھنا آپ اللہ کی عبادت میں ہو. کیوں آپ سوئے؟ کیوں؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں،
اس کو عبادت بنانا ہو تو رات کے 6 گھنٹے بھرپور سو جاؤ. ان 6 گھنٹوں کو عبادت میں لکھوانا ہے نامہ اعمال میں فرشتوں کے ذریعے سے, اور اللہ کے یہاں عبادت کا ثواب لینا ہے. سونے سے پہلے اتنا کہہ دو, دل میں تصور کر لو, یہ بدن, یہ جسم اللہ کی طرف سے امانت ہے, یہ میرا نہیں ہے, اللہ نے وقتی طور پر دیا ہے 60 70 80 سال کے لیے. اور اللہ نے کہا یہ ایک مشین ہے, یہ بدن ہے, یہ تھکے گا, اس کو آرام دینا. اللہ کے رسول نے خود فرمایا, 3 صحابی آئے تھے حضرت عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تینوں صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا, ان کو کم لگی عبادت. تو انہوں نے کہا, ایک نے یوں کہا میں پوری رات نہیں سوؤں گا, اللہ کی عبادت کروں گا. دوسرے نے کہا میں کبھی افطار نہیں کروں گا, پوری زندگی روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا, عورتوں سے الگ رہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, حضرت عائشہ نے پورا واقعہ سنایا. فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے, ممبر پر کھڑے ہو گئے اور بیان کیا. یوں فرمایا, اے لوگوں, تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں, تم سے زیادہ عبادت کرنے والا میں ہوں. میں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, سنو, تم سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں, اللہ کو یاد کرنے والا میں ہوں, اللہ کا محبوب میں ہوں. اس کے باوجود میں رات کو سو بھی جاتا ہوں, دن کو افطار بھی کرتا ہوں, اور شادی بھی کرتا ہوں, نکاح بھی کرتا ہوں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں پوری رات عبادت کرنا اللہ کا حکم ہے, نہ, یہ غلط کر رہے ہیں. اپنی ذات کا بھی حق ہے, وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, تمہاری ذات کا بھی حق ہے. تمہارا جسم تھک جائے گا تو اس کو آرام دو, آرام نہیں دو گے اللہ کا حکم آپ نے توڑا, گناہ ہوگا. اب اس سے اندازہ لگاؤ, بغیر سننا اے نوجوانوں, آپ کو سونے کا تقاضا ہو, اس وقت میں آپ تلاوت کرنا چاہیں, یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہوا. اب آپ ہی بتاؤ, سونے کا وقت ہے رات کا, اللہ نے خود فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. تو میں تو آپ کو عبادت کرنے کو اللہ کے حکم کی نافرمانی میں کہتا ہوں. تو جو نوجوان بچے بچیاں تلاوت میں نہیں, فونوں میں, موبائل میں رات دیر تک مشغول رہتے ہیں, محفلوں میں رہتے ہیں, تو وہ تو کتنے اللہ کے نافرمان ہیں. ذرا سوچو, غفلت دور کرو. اللہ اس آیت میں یہی فرماتے ہیں, نوجوانوں کو بھی حکم ہے, بوڑھوں کو بھی حکم ہے, ہر ایک کو حکم ہے, مالداروں کو بھی حکم ہے, غریبوں کو بھی حکم ہے, فرصت والوں کو بھی حکم ہے کہ تم متنبہ ہو جاؤ. نوجوانوں, تم اپنی نوجوانی کس میں ضائع کر رہے ہو؟ رات میں نے آرام کے لیے دی ہے, تم گناہوں میں اپنی رات کو ضائع کر رہے ہو. اس نوجوانی کا سوال ہوگا, رات کے اوقات کے بارے میں سوال ہوگا. تمہارا جسم امانت تھا, اس امانت کا تم نے کیا حق ادا کیا, اس کے بارے میں کل سوال ہوگا. غفلت دور کرو. غفلت سب سے بڑی بیماری ہے, یہی میں نے ابھی آپ کو سمجھایا. یہ ہے اللہ اکبر, کیا عجیب بات. علم تو عجیب چیز ہے, اسی لیے تو فضیلت ہے سب سے زیادہ علم کی, اسی لیے علماء کی فضیلت ہے. آپ سمجھ ہی نہیں سکتے دین کو بغیر علم کے. تو کیا فرماتے ہیں, میں نے یہ بیچ میں بات کہی, جب عشاء کے بعد سونے کا تقاضا ہو, آپ تلاوت بھی نہیں کر سکتے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, سو جاؤ. ارے حدیث میں ہے دعا کا بہت دل چاہتا ہے لیکن آنکھیں بند جو ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا دعا مت کرو, سو جاؤ. یا اللہ, دعا کیسی عبادت, مخ العبادت, ساری عبادتوں کا مغز دعا. اس کو بھی اللہ کے رسول نہ فرما دے, نہیں دعا مت کرو,
سو جاؤ، سونے کا حکم ہے۔ اگر صحیح معنوں میں کوئی عالم ہوگا جس کو اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی، وہ سو جائے گا۔ اس کو بولتے ہیں من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ۔ دیکھو میں ذکر سمجھا رہا ہوں، ذکر کسے کہتے ہیں؟ آج کل ہم کیا سمجھے معلوم؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، قرآن کی تلاوت، یہ ذکر ہے۔ ارے اللہ کا حکم پورا کرنا یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ جس وقت میں جو حکم ہو، صبح میں آپ اٹھے، فجر پڑھ لی، فجر کے بعد آپ کا بہت دل چاہتا ہے خوب میں ذکر کروں 2 گھنٹے اور خوب میں تلاوت کروں، لیکن آپ کو کمانے کی ضرورت ہے۔ بہت سننا مسلمانوں، ہمارا دین تو دیکھو، خشک دین نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، نصارہ جیسی، یہود جیسی، مشرکین جیسی سنیاسی نہیں ہے اسلام میں۔ معاشرت ہے، ہر ایک کے ساتھ ملے جلے رہو، بچوں کے ساتھ پیار کے ساتھ رہو، بیویوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو، ماں باپ کے ساتھ عظمت کے ساتھ رہو، احترام ادب اور خدمت کے ساتھ رہو، اس طرح رہو، آپس میں ملے جلے رہو، آپس میں اتفاق سے رہو۔ یہ ہے ہمارا دین، سنیاسی نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، ہمارا دین خشک نہیں ہے، ہمارا دین تر و تازہ ہے۔ ہر ایک کا حق ادا کرو۔ تو سنو، صبح کے وقت میں کسی کو کمانے کی ضرورت ہے اور وہ آدمی تلاوت میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، بعض علماء نے فرمایا اس کا یہ عمل گناہ کا سبب ہے۔ کیوں؟ اس وقت اللہ کا حکم اس کے لیے کمانا تھا۔ یا اللہ، حدیث میں ہے یہ بات، کسب طلب الحلال، طلب کسب الحلال فریضۃ، فرض فرمایا، حلال کماؤ، کوشش کرو، ملے نہ ملے اس کی فکر مت کرو، کوشش کرو تم نکل جاؤ گھر سے۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، یہ فرض ہے، فرض فرائض کے بعد۔ فرائض کا مطلب کیا؟ نماز فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس کے بعد کوئی فریضہ آتا ہے حلال کمانا۔ تو کوئی حلال کماتا ہے، اس نیت سے کماتا ہے میرا اللہ کا حکم ہے، میں نہیں کماؤں گا، میں کیا کھاؤں گا؟ بھیک مانگنی پڑے گی، دستے سوال دراز کرنا پڑے گا، اپنی اولاد کی پرورش میں کیسے کروں گا؟ میں بال بچوں والا ہوں، بیوی کا حق کیسے ادا کروں گا؟ میرے ماں باپ ہیں، ماں باپ کی خدمت کیسے کروں گا؟ نہیں کماؤں گا تو اس نیت سے کماتا ہے، یہ اس کا 8 گھنٹہ ملازمت کرنا 8 گھنٹہ عبادت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہمارا دین ہے؟ ہماری شریعت تو دیکھو، دنیا کمانے کو بھی ذکر کہا۔ تو یہ حدیث کا مطلب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جس نے اللہ کا حکم مانا، اطاعت بجا لایا، اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ اور ومن عصى اللہ فقد نسى اللہ، جس نے نافرمانی کی، حکم نہیں پورا کیا، اللہ کو بھول گیا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن كَثُرَتْ الصَّلَاةُ، اگرچہ اس کی نمازیں کثرت کے ساتھ ہو، فرض نماز بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، سانج بھی پڑھتا ہے، نفل نمازیں بھی بہت پڑھتا ہے، کوئی سنت بھی نہیں چھوڑتا، اس کے باوجود اللہ کا نافرمان ہے۔ وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ، وقراءۃ القرآن، بہت تلاوت کرتا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، تو اس نے گویا اللہ کو بھول گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اب اصل بات پہ آ جاؤ، یہ تو بیچ میں ایک بات سمجھانے کے لیے میں نے کہی تھی، یہ حدیث دوسری حدیث میں بھی ہے، کل مطیع للہ فہو ذاکر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہر وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت بجا لانے والا ہے وہ ذاکر ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنا، ابھی ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ارے یہاں تک آتا ہے کہ ابھی ہم
تجارت کو بند کر دے گئے، بلکہ نماز کے بعد تجارت کرو۔ جمعہ کی نماز کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو طلب کرو۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد جو تجارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا رزق عطا فرماتے ہیں، یعنی 70 گنا۔ اللہ کیا عجیب اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے اس اذان کے وقت کیوں فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اب بیع چھوڑ دو، اب نہیں کر سکتے، حرام ہے خرید و فروخت کرنا۔ جمعہ کی اذان جب ہوئے پہلی، اب نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ارے چاہے آپ قرآن بیچیں مسجد کے دروازے پر کہ قرآن کی تلاوت ہوگی، اذان کے بعد قرآن آپ خرید رہے ہیں، گناہ ہے۔ قرآن کو خریدنا بھی گناہ، تسبیح خریدنا بھی گناہ، مسواک خریدنا بھی گناہ، ٹوپی خریدنا بھی گناہ۔ یہ ہے دین، سمجھو دین کو۔ اور وہی اللہ فرماتے ہیں اذان کے وقت سب حرام ہے، نماز کے بعد سب کچھ کرو، 70 گنا میں برکت دوں گا۔ اس سے پتا چلا اصل اللہ کا حکم ہے۔ اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ میرے الفاظ سنو، اس کو دل نشین کر لو، قدم قدم پہ انشاءاللہ یہ الفاظ آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو جہالت سے بچائیں گے، آپ کو غفلت سے بچائیں گے، آپ کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ ایک ایک لفظ کو دل میں بٹھاؤ۔ اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے کا نام دین ہے۔ ہمارا بہت شوق ہے ہر سال عمرے کرتا رہوں، ہر سال میں حج کروں۔ ارے اللہ کا پہلے حکم دیکھو کہ کیا ہے، وہ تو علماء سے پوچھے، میں ابھی نہیں بیان کرتا حکم اس کا۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ مثال کے طور پر لوگوں کا حق دبایا اور ہر سال حج کرتا عمرہ کرتا ہے، یہ کس کام کا حج و عمرہ؟ اللہ بھی کہتے ہیں تو پہلے حق ادا کر، مجھے کوئی ضرورت نہیں حج عمرے کی، میں بے نیاز ہوں، بندہ ضرورت مند محتاج، بندے کا حق پہلے ادا کرو۔ اگر آپ پوری زندگی ایک حج کے بعد کوئی نفلی حج نہیں کرو گے، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن 5 روپیہ اگر آپ نے کسی کے دبا لیے، یاد رکھنا جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ سنو، وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے اس بات کو سمجھاتا۔ 5 روپے کا حق باقی ہے، جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ ایسے واقعات ہوئے، ایک سوئی باقی تھی دینے کی، ایک سوئی، جنت کا فیصلہ نہیں ہوا۔ کس کے بارے میں؟ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، اللہ کو دکھانا تھا، عبرت کے لیے، دوسروں کو سبق کے لیے اللہ نے بتا دیا۔ ہر واقعے کو بتانا نہیں۔ اللہ کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد قبر میں، عالم برزخ میں، اللہ ظاہر نہیں فرماتا۔ بہت خطرناک حالات ہیں عالم برزخ کے، آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتا چلے، نیند اڑ جاوے آپ کی، گناہ بھولے سے بھی نہ ہوئے۔ عالم برزخ کا مطالعہ کریں تو کہ کیا ہوتا ہے قبر میں، معمولی عمل کی بنا پر کیا سزا ہے خطرناک، بد نظری کی کیا خطرناک سزا ہے عالم برزخ میں۔ آدمی اگر اس کو پڑھ لے، کبھی بھولے سے بھی بد نظری نہ ہو جائے، فوراً استغفار کرے۔ جھوٹ کا کیا انجام ہے عالم برزخ میں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، غفلت میں، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، وَمَنْ عَصَى اللَّهَ، جس نے نافرمانی کی، حکم نہیں پورا کیا، فقد نسى اللہ، اللہ کو بھول گیا وہ، چاہے وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ، اگرچہ اس کی نماز کثرت سے ہو، روزے کثرت سے ہو، قرات قرآن کثرت سے ہو، لیکن اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کیا کرے، الارم بج گیا۔ ابھی تو میں اس بات میں آ رہا تھا کہ توفیق سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو میں سمجھا رہا تھا۔ تو اگر یہ توفیق کسی کو مل جاوے، صحیح اعمال کی
اللہ کو یاد کرنے کی، اللہ کا حکم پورا کرنے کی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی، اس کو بولتے ہیں توفیق۔ اب آپ ہی بتاؤ، یہ جس کو مل جاوے اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ واللہ میں کہتا ہوں توفیق مل گئی، اس کو عافیت مل گئی۔ جس کو توفیق اور عافیت مل گئی، اس کو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت مل گئی۔ اور جس کو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جب ملی تو ایمان کی بنا پر اللہ دنیا میں بھی بہترین خوشگوار زندگی دیتے ہیں۔ کلام مجید میں ہے بہترین اور خوشگوار سکون والی عجیب زندگی جنت کا لطف عطا فرماتے ہیں۔ جس کے پاس ایمان ہوگا، جس کے پاس توفیق ہوگی، جس کے پاس عافیت ہوگی، ایمان کے پاس سب سے بڑی نعمت دنیا میں یہ زندگی دے گا تو آخرت میں تو ضرور ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہوئی ہے۔ اس بنا پر میں آپ سے ایک بات آج میں نے آپ کو سمجھائی، توفیق اللہ سے مانگتے رہو، یا تو اردو میں مانگو یا تو یہ دعا یاد کر لو، اللہم وفقنی لما تحب وترضا۔ اور اس کے بعد ایک اور جملہ اللہ کی رسول کیا اچھی، کیا کرے الارم بج گئے ورنہ میں آپ کو سمجھا رہا، من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ آئندہ کی حالت پہلے کی حالت کے مقابلے میں اچھی کر دے یا اللہ، ہر اعتبار سے، توفیق کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے اچھی کر دے یا اللہ۔ پہلی حالت میری پریشانی والی تھی تو بعد والی زندگی راحت والی کر دے، یا دنیا میری ایسی تھی آخرت اچھی کر دے۔ جتنے بھی معنی آپ مراد لینا چاہیں میں لے سکتے ہیں۔ اور دوسری بھی دعا توفیق کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال، تیرے پسندیدہ اعمال کی توفیق دے یا اللہ، وصدق التوکل علیک، صحیح بھروسہ تیرے اوپر کرنے کی توفیق۔ واللہ میں کہتا ہوں آج ہمارے نوجوانوں پر، ہمارے مسلمانوں پر اللہ کرے جو صحیح اللہ پر بھروسہ آ جائے، انشاءاللہ یہ کتنے گناہ ہو رہے ہیں سارے گناہ ختم ہو جائے۔ اصل میں روزی کی بنا پر، مال ہی کی بنا پر، دنیا ہی کی بنا پر یہ ساری پریشانیاں ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں رہا۔ عجیب واقعات ہیں، مختصر مجلس میں نہیں ہو سکتی یہ سب باتیں۔ وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک، یا اللہ تیری ذات کے بارے میں اچھا گمان کرنے کی توفیق ہے۔ ہم اللہ کی ذات سے اچھے گمان نہیں کرتے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں گمان اچھا رکھو مجھ سے، تم مجھ سے جیسا گمان رکھو گے ویسا میں آپ کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ تم نے یہ گمان کیا عبادت کرنے کے بعد کہ اللہ ضرور قبول کرے گا تو اللہ قبول کرے گا۔ تم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اللہ بہت دے گا تو بہت دے گا۔ گناہ ہو گیا، آپ نے معافی مانگی، اللہ ضرور مجھے معاف فرمائے گا، ایسا یقین رکھو۔ دنیا میں اب آپ کی آخری عمر ہے، اللہ سے امید رکھو، اسلام کی حالت میں مجھے آخر تک زندہ رکھا، اللہ سے مجھے امید ہے انشاءاللہ اسلام کی حالت میں 80 سال کی میری عمر ہوئی، اللہ مجھے ضرور بخش دے گا، جنت دے گا، تو اللہ ضرور بخش بھی دیتا ہے، جنت بھی دیتا ہے۔ حدیث میں یہ سب باتیں، وقت ہوتا تو میں کس سے سناتا ان باتوں پر، لیکن خیر جو بھی ہو، اللہ نے توفیق جو مجھے دی، یہ بھی ایک توفیق اللہ کی طرف سے، مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔